بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بہت اچھا واقعہ ہے۔ آیت اللہ بہجت کا نام سنا ہوگا آپ نے، بڑی ہستی تھے، ولی خدا تھے۔ امام خمینی بھی جب مصیبت یا مشکل میں گرفتار ہوتے تھے اپنے بیٹے کو بھیجتے تھے کہ آقا بہجت سے پوچھیں کہ میں کیا کروں۔ اب ان سے اندازہ لگائیے ان کا مقام کتنا بلند تھا۔ جو وہ فرماتے تھے امام خمینی اس پہ عمل کرتے تھے۔ آقا خامنئی بھی اکثر جب وہ زندہ تھے ان کے پاس آتے تھے اور ان سے ہدایات لیتے تھے۔ یہ اتنی بلند منزل کے والے آیت اللہ بہجت، انہوں نے خواب میں اپنے استاد کو دیکھا۔ ان کے استاد تھے سید علی قاضی، آیت اللہ سید علی قاضی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی قبر وادی سلام نجف میں ہے، جب جائیں تو ضرور زیارت کریں۔ یہ ولی خدا تھی، اتنی طاقت تھی، یعنی معنویت کے اس درجے پر فائز تھے کہ شاگردوں نے خود دیکھا کہ مردے کو زندہ کر دیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ اور الحمدللہ آج بھی ایسے علماء ہیں، کیونکہ شاید بتائیں تو وہ راضی نہ ہوں، آج بھی قم میں ایران میں ایسے علماء ہیں کہ ان کی معنویت اور روحانیت کا درجہ انبیاء کے برابر ہے اور وہ مردہ کو زندہ کر سکتے۔ ایک آیت اللہ کا نام اس لیے نہیں کہ وہ راضی نہیں ہوں گے، قم میں ہے، حیات ہے، زندہ ہے۔ ایک ہی بیٹا تھا، ماں باپ کا مر گیا۔ کسی نے ماں کو کہا کہ یہ جو فلاں آیت اللہ ہے یہ مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں، مگر ادب کے خلاف ہے کہ اپنی طاقت کا استعمال کریں، یہ نہیں کرتے، لیکن آپ جائیں کچھ ایسا کام کریں کہ مجبور ہو جائے۔ اب ماں تھی، گئی اور خنجر بھی ساتھ لے کر گئی، کہیں مولانا آپ اسے زندہ کریں ورنہ آپ کے سامنے میں خنجر مارتی ہوں، آپ گنہگار ہوں گے کہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے۔ اور یقین جانیے وہ عالم زندہ ہے، آیت اللہ زندہ ہے۔ انہوں نے دعا مانگی اور مردہ بچہ زندہ ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ بتائیے، یہ اہل بیت کا صدقہ ہے، اہل بیت کا صدقہ جو ہمارے علماء کو ملی ہے، یہ طاقت معنوی روحانی اہل بیت کا صدقہ۔ تو سید علی قاضی وہ عالم تھے، آیت اللہ بہجت کے استاد۔ امام خمینی کو دیکھا، کہا آپ انقلاب کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، حکومت اسلامی قائم کریں گے۔ آیت اللہ بہجت نے میٹنگ کرائی تھی آیت اللہ خوئی اور اپنے استاد آیت اللہ سید علی قاضی کی۔ وہ کہا حضرت ابو الفضل عباس علمدار کے روزے میں 2 یا 3 گھنٹے میٹنگ رہی، 2 بزرگ عالموں۔ تو میٹنگ کے بعد آیت اللہ خوئی سے پوچھا گیا کہ سید علی قاضی آیت اللہ کو آپ نے کیسے پایا؟ تو آیت اللہ خوئی نے کہا وہ آسمان پر ہے، ہم زمین پر ہیں۔ اس نے پیدا ہونے والے دن سے لے کر آخر دن تک میرے زندگی کے سارے حالات بتا دیے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اب اندازہ لگائیے کتنی بڑی ہستی ہے۔ تو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے استاد کو دیکھا، آیت اللہ سید علی قاضی جنت میں ہے، برزخی جنت، اعلیٰ مقامات، حور و غلمان، ناقابل تصور لذتیں حاصل کر رہے۔ تو میں نے استاد سے پوچھا، استاد محترم اللہ نے کتنا بڑا مقام، کتنی بڑی عزت دی ہے آپ کو، کیا اب بھی کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے؟ کہا ہاں بیٹے ایک آرزو ہے، جنت میں پہنچنے کے بعد بھی مجھے ایک تمنا، ایک آرزو۔ کہا استاد محترم کیا آرزو ہے؟ کہا آرزو یہ کہ خدا پھر مجھے زندہ کرے اور میں ہر صبح کا آغاز امام حسین کی زیارت سے کروں۔ میں نے یہاں آ کر دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے صبح کا آغاز زیارت امام حسین، زیارت عاشورہ سے کیا ہے، ان کا مقام میرے مقام سے بھی بلند ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ دیکھیے کیا کیا چیزیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، مگر ہم خواب غفلت میں ہیں، فائدہ نہیں لیتے۔ زیارت عاشورہ کا اتنا بلند مقام ہے، اتنے معجزات ہیں زیارت عاشورہ، ہزاروں معجزات ہیں۔
कैंसर के मरीज ठीक हुए हैं, ला इलाज मरीज ठीक हुए। मैं एक जिंदा मौजज़ा बता दूं, कराची में मस्जिद बाबुल इल्म है, वहाँ जरी हजरत अब्बास अलमदार, वहाँ उस जमाने में रेजिडेंट आलिम होते थे मौलाना फाजिल साहब, आजकल अमेरिका में। उनके पास कुछ बच्चे रोते हुए आए कि मौलाना हमारी मदद करें, हम बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हैं। क्या हो गया? कि हमारा बाप सऊदी में काम करता है, वो गया था, किसी ने दुश्मनी से बैग में हेरोइन डाल दिया, हेरोइन निकला, वहां तो सजा फांसी है। कल हमारा बाप जाएगा कोर्ट में, वो तो कहेंगे इसको हैंग कर दो, फांसी दो, कत्ल कर दो, बेगुनाह बाबा मारा जाएगा। मौलाना ने कहा जल्दी 40 मोमिन को जमा करो, ज़ियारत आशूरा पूरा अमल करो। ज़ियारत आशूरा, 2 रकात नमाज, दुआ अलकमा, पूरा अमल ये है, अलकमा भी पढ़ो, दुआ अलकमा भी। इन्होंने 40 मोमिन को जमा किया और सच्चे दिल से सबने रोया, गिरिया किया कि बेगुनाह आदमी को फांसी मिल जाएगी। अब ये दुआ कहाँ पढ़ी गई? कराची में। रूहानी पावर देखें, स्पिरिचुअलिटी पावर को देखें। बाप कहाँ है? सऊदी अरब में, कोर्ट में जाता है। अब सिर्फ जज ने कहा है कि बस लिखना है, साइन करना है, इसको हैंग करो। वो कटोरे में खड़ा है, हथकड़ी लगी हुई है, हथकड़ी, 2 हथकड़ी। अभी वो साइन करने वाला है जज, काजी, तो आवाज आई ठक, एक हथकड़ी टूट गई। सब लोग लगे क्या हो गया, क्या हो गया? जज ने कहा क्या हुआ? कहा जी ये खुद ब खुद इसकी एक हथकड़ी टूट गई। अभी देख रहे थे, दोबारा आवाज आई ठक, दूसरी हथकड़ी भी टूट गई। जज ने कहा ये बेगुनाह है, ये करामत है या मौजूदा है। सलवत पढ़ी मोहम्मद वाले। ये नेमतें अल्लाह ने आपको दी हैं, मगर हम फायदा नहीं लेते। ये रूहानियत की इब्तदा, इंतहा है कि दुआ यहां पढ़ी जा रही है, बंदा सऊदी अरब में है, उसकी हथकड़ी टूट रही है। ये ज़ियारत आशूरा। तो अज़ीज़ान गिरामी, वाक़अन बड़ी नेमत है। सहीफ़े सज्जादिया की नेमतों से हम फायदा नहीं ले रहे हैं। एक एक दुआ, उसकी कीमत मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन से ज्यादा है। आप उसे करामात दिखा सकते हैं, ये अहले बैत की दुआ। मगर शराइत क्या है दुआ की कबूलियत की? आज दुआ की रात है कि 7 आज़ा पाक होने चाहिए, आँख, ज़बान, हाथ, पेट, गुनाह न होना चाहिए। और उसके बाद क्या है? बुग़्ज़ व कीना किसी से न हो। और उसके बाद जो सबसे अहम शर्त है कि ग़िज़ा, आपका खाना सिर्फ हलाल ना हो बल्कि तय्यब भी होना चाहिए, पाक पाकीज़ा भी होना चाहिए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तय्यब ग़िज़ा आपने कल सुना, कैसे कहते हैं? पाक ग़िज़ा पकाने वाली ने जब रोटी पकाई हो, वुज़ू के साथ पकाई हो और जिक्र खुदा करते हुए पकाई हो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।